سید الاولین والآخرین جناب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح اٹھو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو، پھر استنجا خانے میں جاؤ۔ دسترخوان کی بات نہیں، مسجد کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی بات نہیں، بیٹے کے ہاتھوں کو منہ میں لینے کی بات نہیں، بیٹے کے منہ کو ہاتھوں میں لینے کی بات کوئی نہیں۔ فرمایا حتی یغمسن احدکم، جب تک میرے عزیزوں صبح اٹھ کر ہاتھ نہ دھو لو، کسی بھانڈے برتن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ این باتت یدہ، کیا پتا تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ باتھ روم میں نہ جاؤ، باتھ روم میں نہ جاؤ جب تک ہاتھ نہ دھو لو۔ پھول والے نبی کا پھول والے نبی کا پھول والا دین، خوشبو والے نبی کا خوشبو والا عقیدہ، خوشبو والے نبی کا خوشبو والا دین۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کا پاک پیغمبر آپ کی شریعت باتھ روم کے اندر ہاتھ دھوئے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتی، دسترخوان پہ بیٹھنے کی کیسے اجازت دے گی؟ منڈی والا منڈی کے اندر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا، دکان والا دکان کے اوپر بیٹھ کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، پتہ نہیں ہاتھ صبح دھلے تھے یا شام دھلے، جب اتنی بے برکتی ہاتھوں کے اندر آ جائے گی، بتاؤ وہ لقمہ حلال کا اندر جا کے کیسے میرے عزیزوں حرکت کرے گا، اور آپ کو دکان سے اٹھا کر کیسے وہ خدا کے گھر کے اندر لے کے آئے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ میرے عزیزو اب حق آ گیا، باطل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میرے عزیزو اب دنیا کہہ رہی حق کی تلاش میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد اب بھی حق پر یقین نہیں آیا، تو میرے عزیزو تیرا میرا ختم نبوت کے اوپر سے یقین اٹھ گیا ہے۔ توڑ دینا آج کے بعد ان شیشوں کو جا کر لکڑی سے توڑ دیو، پتھر سے توڑ دیو، کلہاڑی سے توڑ دیو۔ جس شیشے کے اندر تجھے آمنہ کے لال کا چہرہ اچھا ہی نہیں لگتا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے والے چہرے کو دیکھ کے یہ شیشہ کہہ رہے نہیں نہیں یہ چہرہ حسین کوئی نہیں، اس کی دوست مخالفت کرے گا، بیوی مخالفت کرے گی۔ اب تو میرے عزیزو اللہ نے مجھے ایسی بچیاں دی ہے کہ باپ کے چہرے پہ داڑھی آ جائے، کہتے ہیں ابو جی شیو کرا کے آؤ، آپ بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہم نے دین دکھایا کچھ اور ہے، دین بتلایا کچھ اور ہے، دین پہنچایا کچھ اور ہے۔ یہ جو دین پہنچایا نا، اس پہ بڑے جوتے پڑ رہے ہیں۔ یہ مسجد ہے، جمعے کی نماز کے بعد کوئی ریڈی والا یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے بچے کو گھر سے بلا رہا، چھیتی آ جا، ساری مسیطہ جمعہ ہو گیا، فلانی ڈیڑھ والی میں بھی ہو کے آ گیا، 2 والی میں بھی ہو کے آ گیا، جلدی آ جا۔ بچہ دوڑا دوڑا آیا، سکول کا یونیفارم بھی نہیں اتارا، ایتھے کھڑو جا، اس تو کٹنا بیچی، نمازی آن کے رش پے گا ذرا دھیان نال، میں بھی پیچھے آنا پیا، 400 تو کٹنا بیچی، لوے نہ لوے، شامی جا کے چھچھر علی بولتے ہوئے چلانگا، کوئی نہیں پترا کوئی گل نہیں، درود شریف پڑھو 2 گھونٹ پی لوں بھائی۔ پندرہ منٹ کے اندر باپ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی ربنا آتنا فی الدنیا، ساری دعاؤں نے کرتا ویسی ہے۔ جب دکان کے اوپر آیا، آدھی ریڈی خالی پڑی تھی، میں نے کہا او حرام دے آیا کی کتا ہی، میں نے کہا ابو جی سودا بیچے 3000 وٹے، تھاڑ تھاڑ تھپڑ پڑ، اور کمینہ آج تو بعد دکان تے نامی تو ساری روزی بیڑا غرق کرتا۔ میں نے کہا ابا کیتا کی اے کیوں نہیں بیچیا، اتنے پیوں نے بیچنا سی اے مال۔ ابا جی اللہ اکبر، جو آپ نے دکھایا، جو میں نے بتایا اور جو میں نے لوگوں کو دکھایا وہی میں نے ان تک پہنچایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ خدا کے گھر کے سائے تلے میرا ابا بھی 2 نمبری کرے گا، دکھائے گا کچھ اور، بتلائے گا کچھ اور، تھیلوں میں ڈال کے پہنچائے گا کچھ اور۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب باپ اپنے بچے کے حلال روزی کمانے کو دیکھ کر کہتے ہیں تجھے کاروبار دا طریقہ نہیں آتا، پھر میرے عزیزو انتظار کرو، نبی آنا کوئی نہیں، خدا کا عذاب ہی زمین کے اوپر آئے گا۔ ہے نہیں حالیہ؟ مکہ ٹاور کے اندر جا کر میرے عزیزو ہوٹل لینے والا، مدینے میں بن داؤد کے اندر جا کر ہوٹل لینے والا 15 دن عمرہ کرنے کے بعد آتا ہے، سب تو پہلے کہتا ہوں دکان دے ویکھاں اللہ خیر ہی کرے، پتہ نہیں دکان دا کی بڑا کیتا ہوگا ملازمہ نے۔ جب جا کے پچھلے سال کے تھان دیکھے گا اور نئے سال کے نکلے، اور تیرے وکل کوئی نہیں سی، اے تیرے پیو نے کرنا سی، اے تے کر بیڑا غرق کرتا، او بخائے اللہ دے بندے پہلے انہوں کرنا سی، اے کون لگے گا سال دے؟ وہ کہا چاچا جی آپ نے ڈٹھا 1300 روپے کا کہا، یہ میرے عزیزوں میرے منہ سے نکل گیا، 1300 کا ہے کوئی نہیں۔
کپڑے والو تم بھی سن لو، سبزی والو تم بھی سن لو، جوتی والو تم بھی سن لو، قاری نثار جیسا، رفیق صاحب جیسا، زیغم صاحب جیسا، میرے جیسا تو کپڑے کو پہچان جائے گا۔ سادہ آدمی کیا، جس کے پاس دھوتی کے اندر بھی پیمند لگا ہوا، قمیض بھی جس کی پھٹی ہوئی ہے، وہ تو سال کے بعد ایک جوڑا بنانے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ٹھہر جاؤ، مولوی صاحب ذرا ٹھہر جاؤ، اے تاڈا نہیں میں تنوں اندروں کڑ کے دیں، لے آؤ تو تھان لے گیا۔ اے کی چیئرمین ہے جی، چیئرمین مجھے 6000 روپے کا جوڑا دے رہا ہے اور مزدور کو وہی جوڑا 800 روپے کا دے رہا ہے۔ پیور چیئرمین ہی پیور چیئرمین۔ یہ جو روزے میں تو نے اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیا، یہ نہ ہو کہ موت کے وقت کفن ہی تجھے دھوکہ دے کے چلا جائے۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کی 6000 کی گنجائش کوئی نہیں تھی، وہ 600 کا کپڑا کیٹی دے دی، اسے ململ دے دی، وہ لٹھا سمجھ کے لے گیا۔ بندوں نے کہا دھوکہ کھا گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، میں تو ایک مرتبہ دھوکہ کھایا، وہ اللہ اکبر، کبھی ملک الموت سے دھوکہ کھائے گا، کبھی قبر کے عذابوں سے دھوکہ کھائے گا، اوپر کبھی گوبر سجی ہوگی، کمکمے لگے ہوں گے، پھولوں کی بارش ہوگی، اس کے بیٹے کو ہی نہیں پتا ہوگا میرے باپ کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جو کما کے گیا وہ تو پیزا ہاٹ پہ بیٹھا ہوگا، وہ تو شبار میں کھا رہا ہوگا، وہ تو تکوں میں رانے ٹانگ رہا ہوگا، منہ میں چبا رہا ہوگا، اور اس کے باپ کی ٹانگیں چوڑی کی جا رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، پکار کے قبر میں سے کہے گا تکے کھانے والے آجا میری قبر پر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جاتا کہ مارنے والوں کو رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، تیری آواز کو میرے عزیزوں پرندے سنیں گے، درندے سنیں گے، جانور سنیں گے، لیکن تیری اولاد میں سننے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ عقل مندی ہے میرے عزیزوں۔ ہر گھر دروازے کے آگے گاڑی کھڑی، ہر دروازے کے آگے موٹر سائیکل، اللہ کرے 10 موٹر سائیکلوں، اللہ کرے 10 گاڑیوں۔ میرے عزیزوں، میں پرسوں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صوفی دین محمد صاحب 98 سال کی عمر ہے، 12 تاریخ کو حضرت فرما رہے تھے عبدالحنان مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ میں نے کہا جی آپ تو رائے پور کا فیض لے بیٹھے ہو، حاجی عبدالوہاب صاحب اور آپ ایک ہی دفعہ کے مرید ہو، اللہ اکبر، میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ فرما لگے مولانا آپ تقریر کرتے ہو، میں تو بڈھا ہو گیا، میں تو کہیں جا نہیں سکتا، آپ تقریر کرتے ہو، آپ لوگوں کے اندر جا کے لوگوں میں کہہ دینا او لوگوں ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ رہنے والا سامان بکھیڑا نہیں کیا کرتا، نکھیڑا نہیں کیا کرتا، بلکہ اپنے سامان کو باندھ کے رکھتا ہے۔ او لوگوں کرائے کے مکان کو سجاتا نہیں، بندہ اپنے اصلی مکان کو سجاتا ہے۔ ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ پی ایچ ڈی کرنے والے بھی بے عقلی سے کام لے رہے، ڈاکٹری کرنے والے بھی بے عقلی سے کام لے رہے، دیندار دنیا دار سارے کے سارے اس وقت بے عقل بنے ہوئے، جہاں سے میرے عزیزوں اٹھا کے دھکے دے کر مسجد کے اندر اعلان کر حضرات یہ عبدالرحیم کی طرف سے اعلان ہے، عبدالحنان کی طرف سے اعلان ہے، سارے آ جاؤ، ابے کی 4 پائی کو اللہ اکبر کندھا دے دو۔ میں ایک جوان ہوں اکلوتا، اگر ہم 4 بھائی ہوتے تمہیں نہ بلاتے، ایک طرف سے کندھا میں دوں گا، قبرستان 4 میل کے فاصلے پر، ابا کے جنازے کو لے کے جاتا تھک جاؤں گا، آؤ میری مدد کرو، ابا دھوکے میں رہ گیا، جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کچھ نہ کیا، جو چھوڑ کے گیا وہاں کے لیے سب کچھ کر کے چلا گیا۔ دھوکہ یہ قاری صاحب نے فون کرو، قاری صاحب کتنے جی؟ ہمیں کچھ نہ لے، قاری صاحب بولو جی ابا جی فوت ہو گئے، ابا جی چادر اچھا کر جا اپنی خالہ نو کہہ دے، باجی نو کہہ دے، مولوی نو کہہ دے، چابی دے دی کمرے دی، سپیکر دی الماری دی۔ یہ چادر پکڑ کے لانے والا کون ہے کہ چادر پر لکھی ہوئی قرآن کی عبارت جسے پڑھنی کوئی نہیں آتی، پہنانے والا کون ہے جسے پڑھنی نہیں آتی، اڑانے والا کون ہے جسے پڑھنی نہیں آتی، اور اوڑھنے والا کون ہے اسے بھی پڑھنی کوئی نہیں آتی۔ مسجد کے اندر چلے گئے، نماز جمعہ کے بعد فوراً جنازہ ہے، اے چرپائی تے اے میت لیٹی ہوئی، اوپر اس کے چادر پھولوں والی کلمے والی ساری ڈلی ہوئی۔ اب مولی صاحب کرے سفید درست فرما لو، چٹی پگڑی باندھ کے عبدالحنان جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے سفید درست فرما لو، کہتا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، سناؤ واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کہتے ہیں نہ پتران دا رہا، نہ پیو دا رہا، نہ دھی دا رہا، نہ ماں دا رہا، جب چلنے کے قابل نہ رہا، اٹھنے کے قابل نہ رہا، بولنے کے قابل نہ رہا، جھکنے کے قابل نہ رہا، سننے کے قابل نہ رہا، دیکھنے کے، اب اللہ کے نام پر لے کے آیا۔ پہلے کہاں تھا جب اکھاڑے میں 4 بندوں کو بجھاڑ دیتا تھا، اس وقت تو میں نے کہا تھا گر جوانی توبہ کردم سیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، اس وقت میں نے کہا تھا او جوان چپیڑے مار کے جیتنے والے، کبڈی کے اندر ٹانگیں اکھاڑ کے جیتنے والے، ایک سجدہ جوانی میں کر دیتا تجھے تو معاف کرتا ہی کرتا، لیکن تیری توبہ کی برکت سے مشرق مغرب کے اندر جتنے قبرستان ہیں، تیرے توبہ کی برکت سے سب کا میں عذاب ہی معاف فرما دیتا، سب کے میں گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا۔ اب میرے پاس آیا
نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، پکڑے ہاتھ کے اندر راسا آ جائے، بول زبان لکنت کھا جائے، چیز یہاں رکھے یاد نہ رہے، کہاں کھایا تو یاد نہ۔ اب آیا مولوی صاحب تو اتنا جھوٹ بول۔ میں نے کہا نہیں، کفن بھی چٹا لے کے آیا، نہلانے والے نے بھی وضو کیا تھا، پانی ڈالنے والے نے بھی وضو کیا تھا، ارد گرد جو عورتیں کھڑی اللہ اکبر بہن ڈال رہی تھی، انہوں نے بھی کلمے پڑھ کے سنایا، چادر ڈال کے میں لے کے آیا۔ الہ العالمین میں تو سچ کہتا ہوں، اللہ سے فرماتے ہیں پڑھ چادر پہ کیا لکھا ہوا؟ میں نے کہا یا حی یا قیوم لکھا ہوا، یا اللہ یا رسول لکھا ہوا، یا اللہ مدد لکھا ہوا، یا رسول اللہ مدد لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، 6 کلمے لکھے ہوئے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ کلمے میرے یہودیوں کے، کلمے میرے نصرانیوں کے ہیں۔ اور مسلمانوں کسی نصرانی کو کھڑا کر لو، وہ دین سارا پڑھ کے سنائے گا، مسلمان کو کھڑا کرو قرآن پڑھ کے نہیں سنائے گا۔ بھائی نثار صاحب میں 14 دن ساؤتھ افریقہ کے اندر رہ کے آیا، 36-37 جگہ میرے بیان ہوئے، 2% مسلمان ہے، 98% عیسائی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں شاید کوئی ایک آدھی جگہ ہو، قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہاں ایک جہاں میرے عزیزوں جو وہ جنگلی ناچ گانا کرتے ہیں وہاں شو ڈھول کی آواز آئی۔ 36 دن میں 36 گھروں کے اندر میں گیا، مجھے کسی گھر سے میرے عزیزوں گانے کی آواز نہ آئی۔ یہاں تقریباً 70 کے قریب میں اندازہ لگا رہا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں 70 کے قریب شہروں میں ہو کے آیا۔ مولوی صاحب مجھے کہ قرآن کی آواز کوئی نہیں آئی ہے۔ اچھے گھروں کے اندر ہم نے کہا یار فجر میں اٹھا دینا، کہہ رہے وہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی، آپ بھی الارم لگا لو جی۔ اے سی کے لیے پیسے ہیں، سیلنگ کے لیے، ماربل کے لیے پیسے ہیں، پتہ نہیں بھائی عمر فاروق ان کے پاس کیا زیغم صاحب سسٹم تھا، اتنا بڑا ڈار مسجد کے اوپر، اور ایک مسجد ایک گھر سے 8-8 4-4 میل کے فاصلے پر ہے، تو ہر گلی کے اندر بہت خوبصورت مسجد ہے۔ رات کو 1:30-2 بجے میرے عزیز وہاں کی کچھ ڈش کھا رہے تھے، اچانک اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا ہوا؟ گھڑیوں میں بجا، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ مسجد کے اندر تہجد کی اذان ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ کہ اس پورے علاقے میں 20-30 کلومیٹر کے اندر ہم نے گھر کے اندر ساؤنڈ سسٹم ڈبے لگا رکھے ہیں، تقریر وہاں ہوگی سنائی یہاں دی جائے گی، اذان وہاں ہوگی یہاں سنائی دی جائے گی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نماز مصلی، کہنے لگے حضرت آپ کے ہاں مسجد نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہاں گلی میں ہوتی ہے۔ کہ اچھا آپ 100% مسلمان ہو، آپ کے ہاں گلی میں مسجد ہوتی ہے، ہم 2% ہمارے ہاں گھروں کے اندر مسجد ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ خدا پاک کی قسم تیرے کمرے کے اندر ڈائننگ ہال نظر آئے گا، ٹی وی لانچ نظر آئے گا، اور میرے عزیزو 2% مسلمان ہیں، ہر گھر کے اندر مجھے مسجد کی جگہ نظر آئی، 4-6 جائے نماز بچھے نظر آئے، وضو خانہ نظر آیا، قرآن پاک۔ میں نے کہا واہ رے مسلمان، جو دین کا مرکز ہے، دین وہاں اجڑ گیا، جب دین آیا کوئی نہیں تھا، دین وہاں سارے کا سارا آ گیا۔ بتاؤ تو صحیح میرے پیارو، کلمے والی چادر، میں نہ بریلوی نہ دیوبندی، میں تو ایک مسلمان ہوں، ادنا سا دیوبندیوں کا خادم ہوں، بتاؤ کلمے والی چادر کیوں؟ مولوی صاحب سے اللہ کہہ رہا ہو مولوی تو جھوٹ نہ بول، ہنے جمعہ 500 بندوں کو پڑھا کے آیا، تو بھی کہہ رہا سر آواز سے اللہ تعالیٰ کے۔ میں نے کہا اللہ میں تو ظاہر کا مکلف ہوں، اندر کا حال تو جانے، اللہ اکبر یہ بندہ جانے۔ اللہ فرماتے عبدالحنان حقیقت میں بتاتا ہوں، چادر تو وہ ڈال کے لے کے آیا جس کے اوپر پورا قرآن پاک لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ بدبخت لے کے آیا جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا کوئی نہیں آتا ہے۔ بتا میں اس دھوکوس لے کا کیا کروں؟ اللہ میرے پیاروں ناراض نہ ہونا، اللہ اکبر۔ آج کلمہ طیبہ کا ترجمہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، صرف ہے اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہے۔ یہ کلمے کا مفہوم لا الہ الا اللہ، میرے عزیز و طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد زندگی، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ بات میرے عزیز و سلفی نہیں کہہ رہا، دیوبندی نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ زانی زنا پہ توبہ کرے معاف کر دوں گا، شرابی شراب پہ توبہ کر لے معاف کر دوں گا، چور چوری پہ توبہ کرے معاف کر، لیکن مشرک کو میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ جو میرے ساتھ کوئی مشرک لا کے کھڑا کرے گا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی
کی پہلی جرنیل ہے، پہلی شہیدہ ہے، 70 سال کی بڑھیا جس کے تن سے کپڑے اتار کر نیم برہنہ کر دیا گیا۔ ابو جہل یوں کر کے ایک ہاتھ کے اندر مورتی لے کے آیا، لوہے کی تھی یا پتھر کی اللہ ہی جانے۔ اے سمیہ میں یوں نہیں کہتا ہاتھ باندھ لے، میں یوں نہیں کہتا ہاتھ جوڑ دے، میں یوں نہیں کہتا لات عزا کو اپنا خدا مان، بلکہ میں یوں کہتا ہوں اے سمیہ بس یوں آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر دے، رسیاں تیری کھول دی جائیں گی، بیڑیاں تیری کھول دی جائیں گی، تجھے بے گھر کیا تجھے اس سے اچھا گھر دے دیا جائے گا، تجھے کپڑے اتارے تجھے اس سے اچھا ریشم کا لباس دے دیا جائے گا، صرف ایک مرتبہ آنکھوں سے یوں کر کے اشارہ کر دے کہ یہ میرا خدا ہے۔ واہ سمیہ تیری بزرگی پر، تیرے بڑھاپے پر، تیرے صبر پر، تیری طاقت پر قربان جاؤ۔ درے میرے عزیز ابو جہل کے ہاتھ میں نہ کرے گی تو مار کے چمڑا زمین پہ اتار کے پھینک دیں گے۔ جناب سمیہ نے اللہ اکبر کہا، او ظالمہ اب بھی تجھے یقین نہیں آیا؟ ایک بوڑھی کو سارا مکہ مار رہا ہے، اب بھی یقین نہیں آیا؟ ہاتھ پیر میرے باندھ دیے، کپڑے میرے اتار دیے، میرے گھر والے کو میرے سامنے شہید کر دیا، میرے بیٹوں کے سر قلم کر دیے، اب بھی پوچھنا چاہتا ہے؟ اب بھی تجھے نہیں پتا سمیہ تیرا خدا کون ہے؟ کہہ رہے کہا میں تجھے بتاتے ہوں۔ جب ابو جہل کے ہاتھ میں مورتی تھی اخ کر کے اس کے پر تھوک دیا اور آسمان کی طرف مسکرانے لگی کہ اب تو بدبخت تجھے یقین ہو گیا جو تیرا خدا وہ جھوٹا، سمیہ کا خدا سچا۔ یہ بیویوں کو جا کے کہو اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں جو گھروں کے اندر میلاد سنتی ہیں اللہ کرے ان کا میلاد ان کے لیے عزت کا سامان بن جائے۔ مولانا دکھ درد کی بات ہے، ناراض نہ ہونا، اللہ اکبر یہ نہ سمجھنا مولوی میلاد کی مخالفت کر کے گیا۔ ہمارے زمانے میں جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے میلاد اکبر ہمارے گھروں کے اندر مولوی صاحب پڑھا جاتا تھا، عورتیں پڑھتی تھی، لیکن اب کا جو میلاد ہے میلاد نہیں، اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا موبائلوں کی فیس بک کے اوپر میلاد پڑھنے والوں کی تصویریں آنی شروع نہیں ہو گئی؟ تیری بیٹی کی تصویر آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی تو پردوں کے اندر چھپا کے گیا تھا، کیلے پہ اوپر مکھیاں بیٹھ جائیں کیلا کوئی نہیں لیتا، جب عورت داغدار ہو جائے خدا جنت کے اندر اس کو کیسے لے گا؟ یہ پردہ ہی تو ہے، یہ برقع ہی تو ہے جو اس کا زیور ہے۔ اس پردے کی وجہ سے جنتی حوروں کی وارث بنا دیا جائے گا، جنتی حوروں کی سردارن بنا دیا جائے گا۔ میری بچی خدا کا واسطہ اگر تجھے پردے کی اہمیت کا اندازہ نہیں، تھوڑا سا کربلا والوں کی کربلا کے شہیدوں کی قربانی پڑھ لے۔ میں تو ایک ایک کی قبر پہ ہو کے آیا، اللہ اکبر۔ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر صبح سے شام تک رہا، اللہ اکبر۔ میں تو ان کی مسجد کے اندر میرے عزیزوں کافی بلکہ زور اثر مغرب عشاء بھی وہیں پڑھ کے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بیٹھ کے آیا، جہاں آپ کے بازو کٹے تھے وہاں بھی تھوڑی، کیونکہ 5 دن مکہ کربلا کے اندر رہے تھے۔ میں تو میرے عزیزوں جناب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بھی ہو کے آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ ہو کے آیا، حضرت ابی ابن مظاہر کی قبر کے اوپر ہو کے آیا، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہو کے آیا، حضرت میرے عزیزوں حابیل قابیل کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی، اللہ اکبر، ایک بھائی جو حق پہ تھا کافی دیر 5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں بھی ان کی قبر کے اوپر ہو کے آیا، اللہ اکبر۔ حضرت بہلول دانا کی قبر پہ میں حاضری دے کے آیا۔ کون کہتا ہے ہم غوث پاک کو نہیں مانتے؟ غوث کہتے کس کو ہے پہلے سمجھو تو صحیح۔ غوث ایک مقام غوثیت ہوتا ہے، ہاں غوث پاک کو۔ اب یہ بھی بتاؤں، یہ بھی آپس کے اندر جھگڑا ختم کرو، خدا بھلا کرے۔ ایک مرد قلندر تھا جو اپنے جسد کے ساتھ ایمبولینس کے اندر لیٹا ہوا تھا اور ماں عائشہ پر اس نے اپنے خون کی دھاروں کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دنیا روے یا رہندی ہے، دنیا انہوں علی شیر حیدری کہندی ہے، کہو نہ کرو۔ غوثیت مقام غوثیت وہ ہوتی ہے جس کو اللہ کی سب سے زیادہ پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کسی کو مقام دیتے ہیں، اللہ نے مقام پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دے دیا۔ اور سن اگلی گل میں تمہیں دساں، مغرب وہاں پڑھ کے آیا، میں وہاں پڑھ کے آیا، میں بھی بڑھ کے، وہ کہتے بڑھ گئے، میں بھی بڑھ گیا اندر سب اندر، پہلی سمجھ بڑھ گیا میں۔ آؤ مولا اللہ کی قسم آنکھوں نے دیکھا، وہاں کوئی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام نہیں پڑھا گیا، صرف قصیدہ بردہ شریف تھا، مولا صلی وسلم۔ ایک ممبر کے پاس بیٹھا تھا، وہ 1 گھنٹے سے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آ کے مصلی کے اوپر بیٹھ گیا۔ پھر اقامت ہوئی جو مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی، اذان، پھر امام صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کوئی 3 مرتبہ لا الہ، یہ پیرا میں اللہ کے فضل کا ذمہ دار خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کی مسجد کے اندر، یہ بالکل روزہ مبارک، ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ پہلے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد میں گئے، پہلے ادھر گئے۔
امام صاحب نے نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر ایک نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یا تو جب تک نمازیوں کا کچھ عمر نہ نکال دو، نہ امام کی ہوتی ہے نہ مقتدیوں کی ہوتی ہے۔ نفرت چھوڑ دو میرے پیارو، تم بریلویت کا مطلب سمجھو، بریلویت ہے کیا؟ تم سنیت کا مطلب سمجھو۔ فقیر بابا بڈھا ہو گیا، گردہ 4-5 دن سے درد کر رہا ہے، ڈر کے الٹرا ساؤنڈ نہیں کراتا کہ شوگر کا حملہ نہ ہوا ہو۔ بابو جی اب 2 نمبری پہلے بھی کی کوئی نہیں، ہم حق والے لوگ ہیں، خدا پاک کی قسم زبان نے کٹا دی، لیکن ان زبانوں سے کبھی ہم نے نہ حق بیان کیا نہ حق سنا ہے، ہم حق والوں کے لوگ ہیں۔ اللہ کے واسطے تم میدان معاشر میں اگر عمل کر لو تو عبدالحنان کو تلاش کرو گے، یہ عبدالحنان انشاءاللہ تمہیں نبی کے یاروں کے قدموں تلے بیٹھا نظر آئے گا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں بیٹھا نظر آئے گا، اور کہ عبدالحنان قاری رفیق قاسمی نے تمہیں بلایا تھا تو ہمیں صحیح مت دے کے گیا تھا، اللہ اکبر، ہم اس پر عمل کیا، اللہ نے اس بریلویت سنیت کو ہمارے اندر اتار دیا۔ سنیت کیا ہے؟ صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پورے اترے، آپ میں ہیں حضور کی سنت پہ پورے اترنے والے۔ مولانا قاسمی صاحب، خطیب پاکستان صاحب، خطیب ابن خطیب صاحب، قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن بھی موجود ہے۔ میرا پتر کھڑا ہو کے تقریر کرے گا، نہیں میں مولوی صاحب آج میں بیمار تھا، کبھی آپ میرے بیٹے عبدالسمیع کو بلانا، آپ کو پتہ نہیں لگے گا عبدالحنان ہے عبدالسمیع ہے، اللہ نے اتنا تیار اسے کر دیا، لیکن میں کہنے بھی تو پڑھ۔ اگر آج میں قاسمی صاحب سے کہتا مجھے تکلیف ہے، اللہ اکبر میرے بیٹے کو بلا لو، قاسمی کہ مولوی صاحب ناب بشکا کے دعائی کرا جاؤ، ساڑھی عزت رہ جائے گی، لوگ کی کہیں گے ٹائم نہیں لیا، مولوی صاحب آکے چہرے ہی وکھا جاؤ۔ اگر میرے موجودگی میری موجودگی میں میرے بچے کی اہمیت کوئی نہیں تو صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان علی کی موجودگی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن بھی موجود ہے، اللہ نے پھر کیوں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے کے آؤ جیسا ابوبکر ایمان لے کے آئے، ایمان ایسا لے کے آؤ جیسا عمر ایمان لے کے آئے۔ حضور موجود ہے، اخلاق بھی موجود ہے، کردار بھی موجود ہے، اوصاف بھی موجود ہے، ختم نبوت کا بابو جی تاج بھی موجود ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یوں نہیں کہا کما محمد الرسول اللہ، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرا نبی میرے پہ ایمان لایا، کما آمن الناس، پتہ ہے میرا نبی 63 سال کے بعد چلا جائے گا، مشن نبوت کو کون نبھائے گا؟ امیر معاویہ نبھائے گا، کربلا کے اندر حسین نبھائے گا، خالد بن ولید نبھائے گا، اکرمہ نبھائے گا، ابو سفیان نبھائے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، قیامت کی صبح تک صحابہ تو پیدا نہیں ہوں گے، لیکن غلام محمد، غلام صحابہ پیدا ہوتا رہے گا، اور جہاں غلام صحابہ کھڑا ہوتا رہے گا، خدا پاک کی قسم وہ حق تولتا بھی رہے گا، حق بولتا بھی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، جماعت صحابہ، مشن صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بندہ دکان چھڑ کے جاوے تے ملازم نو کہے ذرا خیال رکھی، چابیاں بھی تیرے حوالے، دکان دا سامان بھی تیرے حوالے۔ پھر میرے عزیزوں ملازم پتر نو بھی اڑن نہیں دیندا کہ نا مالک ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 10,000 کا مالک ہو، 10,000 کا ملازم ہو، مالک اس پر اعتبار کرتا ہے، جو دین کے وارث ہو مالک ان پہ اعتبار کیوں نہ کرے گا؟ میرے عزیزوں غلامان محمد، اللہ نے دین نبی کے حوالے کیا، نبی نے دین صحابہ کے حوالے کر دیا، اور فرما دیا کہ اس دکان کے وارث تم ہو، ختم نبوت کی پگڑی کے وارث تم ہو، میرے کردار کے وارث تم ہو، میرے قرآن کے وارث تم ہو۔ خبردار بکواس کرنے والوں سے، کتوں کو بھونکنے والوں سے، دجالیوں سے، رافضیوں سے، بے ایمانوں سے، میری عائشہ پر تہمت لگانے والوں سے، میرے ابوبکر عمر کو برا کہنے والوں سے، ان لعنتیوں سے کہہ دینا خبردار، اگر تجھے صدیق پسند نہیں تو تیری زبان پہ محمد کا نام پسند نہیں۔ اگر تو صدیق کو پسند نہیں کرتا تو خبردار میرا نام بھی اپنی زبان پر لینے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ حسین کا نام بھی بولے جو صدیق کی محبت دل کے اندر رکھتا ہو۔ رب العالمین کی قسم ہے نواسے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے اور آگ دیتا نانا جدہ تو اودا میں، جدہ تو کوئی نہیں اودا میں کوئی نہیں۔ رانے نے فرما دیا جس کا میں ہوں گا نشانی دیکھ لینا، اس کی جھولی میں ابو بکر بھی نظر آئے گا، عمر بھی نظر آئے گا، عثمان بھی نظر آئے گا۔ مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں، مجھے کسی سے کوئی میرا
عزیزو کوئی کہ فلانا فلانا بھائی بھائی سارے فہم و تفہیم سے سارے بیض المذاہب سے کام لو، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر دیکھو تو صحیح، جب سودا تولتے ہو رڑا مال نکال دیتے ہو، جب سودا تولتے ہو تو داغی مال نکال دیتے ہو، تجھے کیلے پہ داغ نظر آتا ہے، نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے چہروں پہ داغ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں تے لا میں دیاں گا۔ اللہ اکبر، نہ تجھے اسپتال سے مہر لگانی پڑے گی، نہ میونسپل کمیٹی سے مہر لگانی پڑے گی، ان کی مہر بھی ان کے ہاتھوں سے لگوا دوں گا۔ مہر لگا کے جب سامنے آئیں گے، اللہ اکبر، نہ ہاتھوں پہ دیکھنا نہ چہرے پہ دیکھنا، آمنہ کے لال کا کرتا اٹھا کے دیکھنا، اللہ اکبر، نبوت کا نور نظر آئے گا، اور ان کے کرتے کو اٹھا کے دیکھنا صحابہ کا فتور نظر آئے گا۔ صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ ہماری اللہ کی فضل و کرم سے میں تو میرے عزیز و افہام و تفہیم اتحاد دائی امت خطیب ہوں، مجھے تو سفیر امن کا ٹائٹل بھی ملا ہوا ہے، یوٹیوب والوں کی طرف سے گول بٹن بھی ملا ہوا ہے، مجھے تو اتحاد دائی امت کا بھی ملا ہوا ہے، میں فقیر آدمی ہوں۔ اللہ اکبر، میں ونڈا کے اندر میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تقریر کرنے کے لیے بیٹھا، انہوں نے کہا مولانا اللہ اکبر، اس وقت جو بلوٹوتھ آپ کے کانوں کے لگائے اور مائک آپ کے سامنے، آپ السلام علیکم کہیں گے، دنیا کے 120 ممالک کے مسلمان اس وقت آپ کو سن رہے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ فقیر 10 منٹ کی بات کرے گا اور دعائیں پورا سالہ سال لیتا رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزو جہاں جاتا ہوں، میرے عزیزو فرقہ واریت نہیں، اللہ سے مانگ کے بیٹھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ وہ بات کہلوانا جس پہ تو راضی ہو جائے، مخلوق کیا راتی واوا کہے گی، سویرے نانا کہے گی مولوی صاحب 4 سال ہو گئے عبدالحنان کو بلاتے ہوئے، اب نیا خطیب بلا لو۔ اللہ رفیق کاش بھی دل کے اندر محبت نہیں ڈال سکتا، اللہ ایسی بات کہلوا دے کہ بات کا اثر بھی ہو جائے اور دلوں کے اندر محبت کو بھی اللہ تو پیدا فرما دے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا، آج دنیا کے اندر ہماری ناکامی کس وجہ سے؟ آپ نے سوچا ناکامی کیوں ہو رہی؟ اسی بچے کی مثال جو میرے عزیزوں دکان باپ چھوڑ کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا اس تو کٹ نہ بیچی، بچے نے گھٹ نہیں بیچا بلکہ زیادہ ہی بیچا ہے، لیکن دکھایا کچھ اور، بتلایا کچھ اور، تھیلی میں پہنچایا کچھ اور ہے۔ جب پوری دنیا کے سامنے ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے، پوری دنیا کے سامنے، اللہ اکبر، قاسمی صاحب بس مختصر سی کروں گا، ڈاکٹر ہارون ہالینڈ کا ڈاکٹر ہے میرے عزیزوں، بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو مسلمان ہوا، بہت بڑا ڈاکٹر۔ ایک مصر کے عالم اس کے پاس یہ چیک اپ کرانے گئے یا کسی معاملے کے پاس گئے، اس کی ٹیبل، ڈاکٹروں کی ٹیبل کے اوپر شیشہ رکھا ہوتا ہے، نیچے کارڈ ڈسٹریبیوٹر کے یا وہ جو میڈیکل والے آتے ہیں ان کے، تو وہ نیچے کاغذ مصر کے عالم نے دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کسی این جی او پہ کام کر رہے ہو؟ میں کہا ہاں انسانی حقوق پہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھ رہا میں نصارہ کو لائک کروں یا یہودیوں کو لائک کروں، کس تنظیم کو لوں؟ بڑی بڑی این جی او میرے سامنے ہیں، ان نبض دکھائی، چیک کرایا، اٹھنے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کو مشورے دیتے ہو، میں آپ کو مشورہ دوں کیا؟ کہ بس آپ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لو، یہ نہیں کہا جی سیرت کا مطالعہ کر لو، جو بات ٹھوس ٹھوس کر کے کی جائے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہوتا ہے، جو بات کر دی اللہ اکبر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں مطالعہ کر لوں۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اللہ اکبر، میں کئی دن گزر گئے، رات کو میں کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر، بس میں نے یوں کر کے بٹن دبا دیا اور میں نے بٹن دبا کر میرے عزیز لکھ دیا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتاب کھلی، اس کتاب کا ایک واقعہ پڑھا، میں نے فوراً وہی بیٹھے بیٹھے کلمہ طیبہ پڑھ کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کتاب کے اندر کیا واقعہ تھا؟ اللہ غنی سید الاولین والآخرین، ختم نبوت کے تاج والے ہمارے سونے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ اکرام کے ساتھ، خصوصاً جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سلیمان فارسی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں شہر سے باہر۔ جب آپ تھوڑا سا آگے بستی مدینے کی بستی سے باہر گئے، ایک بڑھیا ہاتھ کے اندر پیالہ لے کے کھڑی ہوئی تھی یا خالی ہاتھ تھی، آپ نے فرمایا بلال پوچھ تو صحیح اس وقت یہ عورت کیوں کھڑی ہے؟ اللہ اکبر، غیرت والے نبی کو احساس تھا کہ غیرت والی عورتیں اس وقت دروازے سے باہر نہیں آیا کرتی، میرے عزیزوں بیٹیاں دروازے سے باہر۔ اللہ مولانا زیغم صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، لڑائیاں ہو رہی تھی، میں کہا خیر ہوئے ایڈے میری پہن نو گال کر دیئے، میں کہا اجزا انی غیرت ہے، انی غیرت ہے موری صاحب اسی تے بٹ ہونے ہیں، اسی تے جٹ ہونے ہیں، اللہ اکبر، اسا تے پہنا تے غیرت کھا کے بندہ ہی کھا جانے ہیں۔ میں کہا جا
جس بہن کو گالی دی تو نے ماں بہن اس کی ایک کر دی، اور وہی بہن صبح سارا دن ننگے سر گجرانوالہ کے اندر پھرتی رہی، اس وقت تیری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ یونیورسٹی کے اندر مل کے پتہ نہیں کس سے چائے پی کے آئی ہے، کس کے موبائل کے اندر کس کے نمبر کو شیئر کر کے آئی ہے۔ بابا جی ادھر بھی تو گال کرنی سی، ادھر بھی تو کہنا سی میں پہن ہوئے کچا کہا جاواں گا۔ مسئلہ بس یہ ہے، ہم نے دین بتلایا کچھ اور ہے، دین پہنچایا کچھ اور ہے۔ دین تو ہم نے یہ بتایا تھا اللہ اکبر، نبی عزتوں پہ پردے ڈال کے گیا ہے۔ دین تو ہم نے یہ دین تو ہم نے یہ دکھایا تھا کہ بیٹی کافر کی آئی تھی، حضور نے نبوت والی چادر ڈال دی تھی، لیکن دین پہنچا کیا رہے ہیں؟ پہنچانے والی کون ہے؟ جسے خود نہیں پتا میں نے دوپٹہ یہاں رکھنا ہے کہ میں نے دوپٹہ یہاں رکھنا ہے، اسلام کی سکالر بنی پھر رہی ہے۔ سیرت بیان کرو، سیرت کے عنوان کو اجاگر کرو، لیکن میرے عزیزو سیرت اس سے سنو جسے خود سیرت پر عمل کرنا آتا ہو، جس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، وہ سیرت تمہیں کیا سنائے گی؟ جس کا گلہ ہی طالب علم دیکھ کے مزے لے رہے ہو تمہیں سیرت کیا سنا؟ ناراض نہ ہونا میرے پیارو۔ میرے پر آپ کو اعتبار ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ میں 2 نمبر مولوی کوئی نہیں اور آپ بھی 2 نمبر سننے والے کوئی نہیں۔ مولوی صاحب گجرانوالہ سے کوچ جا رہی ہے کراچی، کس کو بٹھا رکھا ہے؟ ٹائٹ لباس پہن کے عورت کو بٹھا رکھا ہے، سفر آرام دہ کرنے کے لیے۔ جب نمازوں سے آرام نہ ملے اور ننگے لباسوں سے آرام ملنے لگ جائے تو میرے عزیزوں فلسطین پر حملے میری وجہ سے ہوں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک آزاد نہ ہوئی، میری بغیرتی کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ کشمیر کی بیٹی پر روزانہ ظلم کیے جا رہے ہیں، میری وجہ سے ہو رہے ہیں۔ چلو میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، آپ عزت والے ہو، میں چلو 2 نمبر ہوں گا، اللہ نہ کرے۔ قاسمی صاحب کہہ دیں، قاری نثار صاحب کہہ دیں مولوی صاحب تیری دھی میری پوتی ہے، نثار کہہ دے تیری دھی میری بیٹی ہے۔ مولوی صاحب دن رات میں نعتیں پڑھتا ہوں، نقابت کرتا ہوں، حضور کی سیرت بیان کرتا ہوں۔ مولوی صاحب میں آپ کی بیٹی کو 1 ہفتے کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ مولوی صاحب میں اللہ کی قسم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو سکول نہ پڑھواؤ، جب میرا ربیع الاول کا سیزن ہوتا ہے میرے ساتھ سیٹ پہ بٹھا دیا کرو تاکہ میرا سفر آرام دہ ہو جائے۔ پھر عبدالحنان کو پیر طریقت نہیں کہیں گے، کائنات کا سب سے بڑا دلہ کہیں گے، اللہ کی قسم۔ جب عبدالحنان کی بیٹی ایک مولوی کے ساتھ بیٹھے عبدالحنان دلہ ہو جاتا ہے، جب تیری بیٹی 56 سواریوں کے ساتھ بیٹھے تو ولی کامل کیسے بن جاتا ہے؟ پیاس نہ بھی لگی ہو بٹن دبایا جا رہا ہے، ڈیڈ بھر کے گھروں بیوی نے بھیجیا پھر بھی روٹی مانگ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ آنکھ کے اندر شرارت ہے۔ یاد رکھ میرے بابو میں جھٹکی سی بات کر کے جاؤں گا، میں نون دین آندھا کوئی نہیں، میں پڑھا لکھا کوئی نہیں، جھٹکا سائن اللہ والوں سے سن کے تھوڑا بہت مجھے آ گیا ہے۔ میرے بابو اس آنکھ کو بے حیائی بے غیرتی سے باز کر لے، ورنہ خدا کی قسم رو کے بھی دکھائے کامنہ کے لال اپنا دیدار نہیں کرائے گا، رو کے بھی دکھائے جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا، رو کے بھی دکھا دے خدا اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ جتنا اس آنکھ پہ پردے ڈالے گا اتنا قیامت کے اللہ نور کے پردے تیرے میرے اوپر سے اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا پتہ ہے میں مسلمان کیسے ہوا؟ رحمت والے نبی جا رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا بلال پوچھ کیا بات ہے؟ سلیمان بلال پوچھنے گئے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تیل سی کر لے کے جانی سی، تیل رڑ گیا، 5 دینار کا تیل تھا، مالکن میری یہودن ہے مار مار کے چمڑے ادھیڑ دے گی، میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ غمخوار نبی، ماں باپ سے زیادہ مشفق نبی، بہن بھائیوں سے زیادہ احساس کرنے والا نبی، دشمنوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلانے والا نبی، مشرکوں جنہوں نے تھپڑ مارے، مکے مارے، پتھر مارے، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر دعائیں کر کے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے والا میرا نبی، آپ کھڑے ہو گئے، بلال جلدی کر اپنی مائیوں کے گھر میں، ازواج مطہرات کے گھر میں جا، اگر وہاں سے 5 دینار ملے لے آ، میری بیٹی کے گھر چلے جانا، وہاں سے ملے تو لے آنا، اگر کہیں سے نہ ملے تو کسی کے دروازے پہ کہہ دینا محمد 5 دینار ادھار مانگ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ پہلی مرتبہ جس سے ملاقات ہوئی 5 دینار لے کے آئے، آپ نے فرمایا لے اماں یہ لے گی کہ تجھے تیل بھی لے کے دے دو، انہوں نے کہا میں تھریا نہیں جاندہ، بلال ذرا اسے تیل دکان والے سے لا کے دے دے۔ جب تیل لے کے آ گئی، لے اماں بس جاؤں، حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کیوں؟ کہ کملی والے کہنے لگی ہاں تیل تو مل گیا لیکن اسے کون جا کے یقین دلائے گا، دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ ایتھے تھے کہندے لے تین انگل پھڑائی تو میری ماں ہی پھڑ لئی ہے، چل بی بی کم کر جا کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نبی بلال سلیمان کے ساتھ بی بی کے پیچھے پیچھے چلے گئے، انہوں نے کہا یہ ہے مالکن کا دروازہ،
جا کے دروازہ بجایا، وہ باہر نکلی بڑی طور کے حضور نے دیکھا، آہستہ آہستہ اس کا غصے والی نگاہ محبت والی نگاہ میں حضور مکہ اماں اماں، وہ حضور کے مکھڑے کو یوں کر کے دیکھ رہی ہے، اماں اماں، وہ حضور کے مکھڑے کو دیکھ رہی ہے۔ بلال سے رہا نہ گیا، کہنے لگے اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ کہنے لگی او پراوا میں نو دس تو صحیح، کبھی آسمان کی طرف دیکھے، کہنے لگتی ہے کالی زلفوں کے اندر آسمان کا کہیں چاند تو اتر کے میرے دروازے پر نہیں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ تھی کون ہے کہ نوکرانی، اس کا تیل گر گیا تھا، ہم نے سے تیل دلا دیا، دیر ہوگی میں سفارشی بن کے آیا۔ بھی سلیمان کہتے ہیں نہ ہوں کرے نہ کرے، بر حضور کا مکھڑا ہی دیکھتی رہے۔ آپ اس اماں کے پاس آئے، اماں ہن میں نو اجازت ہے میں چلا جاؤں اپنے کام کے لیے۔ اماں بھی حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا چل بلال، جناب سلیمان بلال چلنے لگے۔ بلال کہنے لگے سلیمان ساتھ ہو گئے، میں ذرا اللہ اکبر ان کے ذہن سازی کے لیے، ان کے ذہن کی سوچ لینے کے لیے پیچھے ہو گیا۔ جب میں 2 قدم آگے چلا تو سورت نے کہا او بھائی میری غلطی سن، ادھر آ جا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کی جان کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بلال کہنے لگے میں بھی مکا دیتیاں۔ پھر میں نے بھی کہہ دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کون ہے یہ؟ بلال کہنے لگے میری زبان سے نکلا اللہ اکبر، مکے وچ ایک سونا آیا ہے جی، رب دی بولی بولدا، مجھے نعت آتی کہ تو کوئی نہیں، جملہ اچانک میری زبان پر آ گیا۔ کہنے لگے پھر بلال رب دی بولیاں تو کلیاں نہیں سنیاں تو میں نو بھی سنا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے دروازے کی چوکٹ سے دوڑی، یہ بڑھیا ہاتھ میں تیل لے کے دوڑی، حضور کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کملی والے اب بوئے تے آگے خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کملی والے جھولی ہم نے پھیلا دی، کلمہ تو پڑھا دے۔ دنیا والوں کو بلال نہیں بتائے گا، سلیمان نہیں بتائے گا، ہم دنیا والوں کو بتائیں گے۔ ہم نے آج اس کا لڑ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جسے قیامت کی صبح تک دنیا کہے گی سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ کتابیں پڑھ پڑھ کے، رسالے لکھ لکھ کے تم نے انبار لگا دیے، ایک بھی میرے عزیزوں غیر مذہب اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہم نے دکھایا کچھ اور، بتلایا کچھ اور، پہنچایا کچھ اور ہے۔ اور تو اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم میرے عزیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو پسند نہیں کرتا، اسلامی ریاست کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے لیے جہاں میرے عزیزوں 56-57 ملکوں کے مسلمان صدر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کا صدر، ہمارے ملک پاکستان کا صدر وہاں بھی انگریزوں کی تہذیب کو پہن کے کھڑا ہوتا ہے۔ بتاؤ نمائندگی کون کرے گا؟ ہم جا سکتے نہیں، جن سے میں امید تھی اللہ اکبر وہی ہمارے لہو کے قاتل بن گئے۔ میرے پیارو اٹھو، خدا کے واسطے جاگو، آج تیرا میرا گھر محفوظ رہا یا نہیں رہا، لیکن قسم اللہ کی ختم نبوت کی پگڑی پر ہاتھ پڑ گیا ہے۔ تیرے ابے کی پگڑی ڈھیلی ہوئے تیری بیٹی کو نظر آتا ہے، محمد کی پگڑی پہ ہاتھ پڑا، سیدہ فاطمہ نے رو کے دکھا دیا اور کہہ رہی ہے کہاں امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری چلا گیا، حضور کی ختم نبوت پر ہاتھ پڑا، پگڑی پہ ہاتھ پڑا، عطا اللہ شاہ بخاری نے پگڑی پہننا چھوڑ دی۔ اور لوگو اللہ اکبر، کہاں چلے گئے عبداللہ درخواسی رحمت اللہ علیہ؟ میرے عزیزوں کہاں چلے گئے امیر شریعت عبداللہ درخواسی؟ جب گئے تھے اور جا کے کہا تھا عطا اللہ حضور کے روزے پہ کھڑا تھا، مجھے آمنہ کے لال نے کہا میرے بیٹے عطا اللہ شاہ کو میرا جا کر سلام کہہ دینا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی پگڑی بابا جی گر گئی، آپ زمین پہ لیٹ گئے، مٹی ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ حضرت فرمانے لگے جاتے کیوں نہیں؟ کہ کیا منہ لے کے جاؤ؟ آمنہ کے لال نے پوچھ لیا کیا لے کے آیا؟ میں جھولی کیا دکھاؤں گا؟ مولانا میرے امیر شریعت کو دیکھا، یہ واقعہ تو میں نے سنا عبداللہ درخواسی رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں سے۔ 2017 میں اس سال بھی 2 مرتبہ ہو کے آیا انشاءاللہ۔ میں نے تو حضور کے روزے پر جا کر خیرات مانگی تھی، میں رسول اللہ ساڑی سنتا کوئی نہیں، تیری موڑ جا کوئی نہیں۔
ساڑی سن کے بھی رول دیندہ جا نہیں مننی کی کرے گا کملی والے تیری سن دے انتظار چھوندہ ہے یا رسول اللہ ہم یہاں سے کچھ نہیں مانگتے بس آپ کے روزے کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتے کملی والے اس قابل تو نہیں کہ روزانہ ہے اللہ اکبر فرشتے کردار میں اعلیٰ نورانی ابن اعلیٰ انہیں بھی دوسری مرتبہ آنے کا موقع نہیں ملتا یا رسول اللہ اس لنگڑے کے لیے اس بے دبے جسم والے کے لیے یا رسول اللہ سفارش کر دو کہ 3 مرتبہ سال میں حاضری قبول ہو جائے مولوی صاحب سال میں 2 مرتبہ ہو ہے تیسری مرتبہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا ابھی 4-5 دن پہلے بہت بڑے ملونر ہیں ریاض کے ان کا مجھے فون آیا کہ ہم نے آپ کے 3 بیان کروانے ہیں اللہ اکبر پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے مسلمانوں میں کہ فیکٹریوں کے حقوق اور مالکوں کے حقوق کیا ہیں کیا قیمت لیں گے کتنے ڈالر لیں گے میں نے کہا اللہ اکبر دل والوں کی قیمت نہیں ہوتی دل والے تو دل بیچ چکے ہوتے ہیں کہ کیا لیں گے میں نے کہا 1 دن مکے میں 1 دن مدینے میں حضور کے روزے کا زیارت کرا دے قیمت ادا ہو جائے گی میں نے کہا ڈن میں نے کہا بالکل ڈن ہو گیا یقین ڈالو اور لوگوں خدا پاک کی قسم کسی وقت بھی اللہ کے دربار میں کسی پیر میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جایا کرو کوئی پتہ نہیں کس وقت رحمت کا چھیٹا پڑ جائے آخری بات کر کے عرض کر کے دعا کراؤں گا 3 خدا کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کا نام مالک بن دینار تھا ایک کا نام حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا ایک کا نام میرے پیارو حسن مسیح رحمت اللہ علیہ تھا علماء صلحاء بیٹھے تھے وقت کے مجدد ابدال مفتی بیٹھے ہوئے تھے کسی بات پہ بات چھڑ گئی موضوع کیا تھا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکل جائے توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ اکبر حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بندہ پکی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے حضرت میرے عزیزو مالک بن دینار کہنے لگے جب رونگٹے کھڑے ہو جائے وال کھلون جاتے تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی بحث ہوئی نہیں وہ کہنا میں کہنا جب میں چلتی رہی ایک وہ کونے میں ایک جٹکی سی چلی عورت بیٹھی رہی دنیا چلی کہندے اوہ کون ہے اے کہندی میرا بڑھل بڑی آ رہی ہے حسن مسیح نے میرے عزیز سر اٹھایا اور یوں کہ رابعہ بی بی نہیں آگ جان حسن بصری کو دیکھ کے منہ وٹ لیا حسن بصری تجھے کیا ہوتا ہے تو بار بار یار سے ملاقات میں مجھے روکتا ہے تے جانے تیرے فتوے جانے تیرا کم جانے مجھے نہ لایا کر مجھے اپنے یار سے ملاقات کرنے دیا کر او یارو اللہ اکبر کوئی ایک ٹائم بھی تو ہو کہ ہماری یار سے ملاقات ہوتی ہو دنیا کے یاروں سے مولوی صاحب ایک اور گل دس دواں ابھی عشاء کی اذان ہوئی تھی اللہ اکبر مؤذن صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا اذان میں کتنے کلمے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 6 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 10 حی علی الفلاح حی علی الفلاح 12 اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فون آ رہا ہے پھر دوبارہ آیا پھر تیسری دفعہ ہے سائلنٹ تے چوتھا کہندہ یار کی دائیں چھڑ کوئی نہیں اس کا مطلب ہے فون تو یہاں تھا لیکن فون کرنے والے کی اہمیت کوئی نہیں تھی 15 کالے فجر میں 17 کالے صلاۃ خیر من النوم 17 کالے فجر میں 15 ظہر میں 15 عصر میں 15 مغرب میں 15 عشاء میں 77 کالے روزانہ اللہ کرتا ہے اللہ اکبر 4 کالا نہ چکے یار ناراض ہو جاندہ ہے 77 کالا دا جواب نہ دا وصولہ کس کا کرے گا اگلی گل دسا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سونا جائے پھر تسی نماز چھڑ کے دکھاؤ 77 کالا اللہ 50 سال تک روزانہ کردا ہے حساب لوے گا نا کال کرو مس کال ہو جاوے 30 پیسے 60 پیسے کٹے جاندے نے کبھی اس نے ہماری روزی نہیں کاٹی کبھی کپڑے نہیں کاٹے ہائے 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 جو وجود دیا تھا کبھی انگلی نہیں کاٹی کبھی پھوڑا نہیں ڈالا قاسمی صاحب 77 فون کرے 77 پھر شام نو سائیکل تے موٹر سائیکل تے دوڑا آوے دا کتھے یار انہوں 77 فون کیتے نے خیر ہوئے وہ تے ایک فون تے میری کال چکدا سی وعدہ کر کے گیا سی الستو بی ربکم قالوا بلا کال کری میں چکانا تا اپنا بندہ میں نہ کوئی ابو ہے ہی کر آہو ہے ابو کر ہے کتھے ہی ابو جی بیمار اور یار تو تے میں نو ہلا کے رکھ دیتا خیر سی ہاں خیر سی ہویا کی اللہ دی قسم میں نو رونا ہی آ گیا ہے یار تو میں نو پریشان کر دیتا میرا جگری یار میری کالنا نہ چکے میں نو ارمان ایتھے میرے ہوکے پین ہے میں 77 فون تے دیکھا 77 کالنا تے نو کتیاں نے اللہ اکبر میرے عزیزو کال نہ اٹھانے والا کہتا ہے چل معاف کر دے ہم نے تو کبھی اس سے معافی بھی کوئی نہیں مانگی ہے
77 کالے کی 2 کال کی کال نہ سنی 2 کال کرنے والا شام کو گھر آ گیا کہندا یار مینوں یاری دے ہول پیرے سی میرے یار نو کچھ ہو تے نہیں گیا تینوں مینوں رب نے 77 کالاں کیتیاں تہجد دے وقت خدا تیرے میرے بوئے تے ہی آ گیا ہے او بندے میں اللہ اکبر کی گل ہے میں 77 مرتبہ تینوں واجاں ماریاں تو آیا کوئی نہیں او بندیا ہاں مینوں پتہ تو پریشان ہے مینوں پتہ ہے قرض والیاں نے تینوں گھروں نہیں نکلن دتا مینوں پتہ ہے بیماریاں تینوں بستر تو اٹھن نہیں دتا مینوں پتہ ہے تیری اولاد نے لتر مارن لئی تیار ہوئی بندیا ہن تے سارے سو گئے نے قرضدار سویرے آون گے ہن تے نہیں آون گے بیماریاں ٹیکے لگ کے ہن سکون ہے صبح دوبارے ہو کے پین گے اللہ اکبر میں تیرے بوئے تے آ گیا بولدا تو جا دیندا میں جاواں گا اللہ کیا دے گا اگر تجھے بیماریاں لے کے آ جا شفائیں میں دے دوں گا اگر تنگ دستیاں لے کے آ جا دوریاں میں کر دوں گا اگر اولاد کوئی نہیں جھولی پھیلا کے 1 مانگ 10 کی لین میں لگا دوں گا کرائے کے مکان میں اپنا مکان میں مانگوں گا او بلیا اللہ اکبر کوئی چھواروں کی تھیلی کسی کے دروازے پہ جا کے نہیں دیتا میں تجھے جنت دینے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا پھر بھی نہ لوے تے پھر اودا گلا بندا ہے کہندا یار اللہ اکبر میں آج تو بات تینوں فون کوئی نہیں کرنا تو میں نو رجا دیتا میرا دل سکا دیتا مالک بھی کہتا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا مالکم لا ترجون اے میرے بندے میں نے تو تیرا حق ادا کیا میں نے خدا ہو کے تیرا حق ادا کیا تو نہ بندہ ہو کے میرا حق ادا نہیں کیا بس چل جاندے جاندے کہندا وہ کہندا یار چل صلح کر لے او چل وہ کہندا نہیں یار پہلے دے کول پوچھ تو سی میں دا کی بگاڑیا ہے اللہ اکبر اللہ بھی کہتا ہے ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم بتا میں نے کبھی اپنی نعمتوں سے تیرا ہاتھ روکا نوالا موجزی کیا میں نے تیرے منہ کو بند کر دیا کبھی آنکھ کے نور کو لیا کان کی سماعت ما غرک بربک الکریم ماں کہتی ہے دستے سے ہی ماں نو چھڑ کے کیوں گیا رب کہتا ہے دستے سے ہی رب نو چھڑ کے کیوں جا رہے ہیں یارو لڑائیاں اپنی جگہ پریشانیاں اپنی جگہ ملاقات نہ چھڑیا کرو جدو واجہ مارے اللہ اکبر سمجھ لے واجہ وہی مار دے جنو یار دی یاری دا احساس ہوندہ ہے میرے عزیزو سگے پراوی دکانہ دے گو ٹوڑ دے دے نے منہ پھیر لے دے نے اللہ اکبر واجہ وہی مار دے جنو بندے دا احساس ہوندہ ہے یقین آج تو بعد آواز مارے گا سینہ نہیں کریں گے منہ نہیں پھیریں گے بلکہ سر کے بل اس کے دروازے میں آئیں گے حسن کیا بات ہے کیوں آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا ڈونٹ ڈسٹرب می مجھے رب سے ملاقات کرنے دو کہنے لگے کہ چوکھے مسئلے پھنس گیا تیری رب نہ لیا رہی ہے پوچھ کے 10 دعاواں کدہ قبول ہوندیاں اچھا تینوں نہیں سمجھ آئی انی کتابہ پڑھ کے کہ میں نے تے کتابہ نے سمجھایا ہنجو نکلن گے توبہ قبول ہوئے گی اما فرمان لگی اگر ہنجو نہ نکلے تے پھر توبہ لگدا قبول کوئی نہیں ہوندی چپ اللہ اکبر دوسرے کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہوڑ کچھوڑ والا نو ہتھ لا کے ویکھاں گے کہ کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے تیجا کہنے لگا پکی توبہ کرے کچھا دل چاتی پار کے ویکھاں گے کہ پکی توبہ کی تھی کہ نہیں کی تھی کہا جٹ گئے پھر ساڑھے علم دھرے دے دھرے رہ گئے تیری محبت تیری یاری کی کہن دیئے انجمو چاہیا اٹھتے مسکر کہا واہ 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 سبحان اللہ او کہندہ ہے کنے آنسو ویکھے کنے رونگٹے کھڑے ویکھے کنے توبہ پکیاں ویکھیاں جاؤ 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 قاسمی صاحب کی مسجد میں آنے والوں کو کہہ دو وہ اتنا کریم ہے جب بندہ منہ سے توبہ کا لفظ نکالتا ہے ہونٹ جڑنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا کیا خیال ہے آج منہ سے نکالنا لے یا اللہ میری توبہ ہے جی پھر اس طرح نہیں پوری ترتیب کے ساتھ کریں گے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اب 3 مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے کفر سے شرک سے زنا سے سود سے چوری سے بے حیائی سے بد کلامی سے بد نکاحی سے ماں باپ کی نافرمانی سے سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ
یا اللہ میری توبہ، شک نہ کرنا اللہ کی قسم آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، مال جان کی حفاظت فرمائے۔ رائے ویڈ کا اجتماع آ رہا ہے، ایک میلہ لگے گا، بس آخری 1 منٹ کی بات، ایک میلہ لگے گا جب لکی رانی سرکس نہیں ہوگی، جب موت کا کنواں نہیں ہوگا، جب ریچھ کی ناچ نہیں ہوگا، ایک میلہ لگے گا جہاں تمہیں تہجد کے سجدے نظر آئیں گے، ایک میلہ ہوگا جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، ایک میلہ ہوگا جب بیان کر کے مخلوق کا تعلق مخلوق سے توڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑا جائے گا، ایک میلہ ہوگا جس میں نمازی جا کے شرابی نہیں بن کے آئے گا بلکہ شرابی نمازی بن کے آئے گا، زانی متقی پرہیزگار بن کے آئے گا۔ جاؤ گے اس میلے میں رائے ویڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی، قافلوں کے قافلے لے کے جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، مال جان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین۔ اللہ میری ان کے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، سونے اللہ ہمارے پاس جو تھا تیرے پاس لے کے آگے، جو تیرے پاس ہے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ دے دے، تو نے نہیں مانگے ہم نے پھر بھی اپنے گناہ تیرے سپرد کر دیے، اللہ تو اپنی رحمتوں کو ہمارے سپرد کر دے، اندر باہر سے مٹا۔ اللہ ہم دکھی بڑے ہیں، ہم آنکھ سے آنسو نکال کے اور زبان سے اظہار کر کے لوگوں کے آگے مذاق نہیں اڑوانا چاہتے، اللہ ہے دکھی، رونے کو دل کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے رونے نہیں چاہتے، سنانے کو دل کر رہا ہے، لوگوں کو کیا سنائے، بھید کھل جائیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے علیم بذات الصدور، عالم الغیب، اللہ بڑے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے بھی، مال کی وجہ سے بھی، اے اللہ گھر بار کی وجہ سے سکون، اللہ جو ساری پریشانیاں ختم کر دے، سارے رونے توڑنے میرے اللہ تو دینا، آج ایسا کر دے، تجھے اللہ دیتے مزہ آئے، ہمیں تیری رحمتوں کو لیتے مزہ آئے۔ اللہ آج ہمارے بچوں کے ذہنوں کو کھول دے، کتنے بد نصیب ہیں قرآن پڑھ کے بھول گئے، قرآن یاد کروا دے، اسکول کی تعلیم میں ناکام، ماں باپ مر گئے، ککھ نہ رہا ماں پیو دا، خرچ کر کر کے اللہ بچوں کو کامیاب کر دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ میری بہنیں میری مائیں کب سے بیٹھی ہیں، صبح پھر انہوں نے اللہ تیری مخلوق کی خدمت میں، شوہر کی، ماں باپ کی خدمت میں لگنا ہے، اللہ نے جزائے خیر عطا فرما، ان کا رونا ان کا دنیا پھیلانا قبول فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کا ذریعہ بنا دے، اسرائیل کو تو اللہ عبرتناک شکست دے دے، اور اس امریکہ کو اللہ جل شانہ ایسا سبق دے کہ دنیا سے امریکہ کا نام بھی مٹ جائے، جو اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ جو مسلمانوں کے خلاف ہے سب کو نیست و نابود فرما دے، اگر ہدایت مقدر ہے تو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، اللہ رفیق قاسمی صاحب ان کے نسلوں کو اللہ خیر والی زندگی عطا فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، جنہوں نے آج کے جلسے میں حصہ لیا قبول فرما، عزت راحت عطا فرما، دعا میں اللہ ساریاں دی قبول فرما، میرا بھائی نثار صاحب اور جتنے علماء کرام، ولی زیغم صاحب اور جتنے دائیں بائیں بیٹھے ہیں علماء صلحاء، اللہ ان کی محنتوں پر جزائے خیر عطا فرما، دن رات اللہ تیرے حضور کی محبت کے ترانے سناتے اللہ قبول فرما، اور اس فقیر عاجز کی محبتوں کو بھی اللہ قبول فرما، اس کے بدلے اپنی محبت عطا فرما، مولا زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر دے دے، ہر سال اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرما، جب موت کا وقت ہے تو مدینے کی حاضری میں اپنے پاس بلا لے، بیت اللہ کی حاضری میں اپنے پاس بلا لے، یہاں کفن دیں گے پتہ نہیں اپنا پرایا، اس کفن کے اندر اللہ اس احرام میں کفن دے دینا، اللہ کے بیت اللہ کی بہاروں کی برکت سے اللہ وہ پاک ہو جائے، الہ العالمین۔ یہاں پتہ نہیں کوئی قبر پہ آوے نہ آوے، جنازہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے، وہیں اللہ جنازے پڑھوا کے وہیں کسی صحابی کی قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، اگر کسی صحابی کی قدموں میں جہاں وہ پڑھے اللہ وہیں کی جگہ عطا فرما دینا، دنیا آخرت اچھی فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین پر رحم فرما دے، فلسطین پر رحم فرما، دعائیں قبول فرما، دور بار کے قریب قرب و جوار کے لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے، اللہ سوار سواریوں سمیت حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔